14 اور 15 اگست 2025 آزادی کا جشن منایا گیا ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی۔ بہت سے لوگ جو آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یہ جو جنریشن ہے، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ 1947 14 اینڈ 15 اگست کو جو لوگ ہندوستان کے اندر تھے، جو آزادی کا جشن منا رہے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر جشن منا رہے ہیں یا ہندوستان کے اندر جشن منا رہے ہیں آزادی کا۔ آن دا نائٹ آف 14 اگست 1947 پاکستان قیام عمل میں آیا، پاکستان واز بورن۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ فائر ورکس دیکھے جا سکتے تھے آسمان کے اوپر، لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے، لوگوں نے گورنمنٹ آفیسز کے باہر پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ مگر ایک بٹر ٹروتھ تھا اس سارے معاملے کے اندر، جس کے اوپر شاید بات نہیں کی جاتی، اور وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کا اور ہندوستان کے بٹوارے کا نقشہ تھا، وہ نہ 14 اگست کو تیار تھا نہ 15 اگست کو تیار تھا۔ یہ جو ریڈ کلف لائن ہے، اس کو ریویل کیا گیا 17 اگست، یعنی 3 دن بعد، آفٹر دا پارٹیشن آف انڈیا۔ آپ امیجن کریں کیوس کو، وہ فیملیز جو لاہور کے اندر رہتی تھیں، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ 14 یا 15 اگست کو لاہور پاکستان کے اندر ہے یا ہندوستان کے اندر ہے۔ ہمیں ایک کہانی ملتی ہے ایک فیملی کی، جنہوں نے 3 دن ریڈیو کے سامنے بیٹھ کے انتظار کیا کہ اعلان کیا جائے کہ لاہور کس ملک کا حصہ ہے، اور فائنلی 17 اگست 1947 کو اعلان کیا گیا کہ لاہور ایکچولی پاکستان کا حصہ ہے۔ ایک ہی رات میں اس فیملی کی آئیڈینٹی، اس فیملی کی سٹیزن شپ، اس فیملی کا فیوچر تبدیل ہو گیا۔ ایک گراؤنڈ بریکنگ بک، شیٹرڈ لینڈز، سیم ڈیرمپل جو ولیم ڈیرمپل کے بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری ٹیکسٹ بکس، ہماری نصاب کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ 1947 میں انڈیا کا بٹوارا ہو گیا، ایک بٹوارا ہو گیا، مگر وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین کے ایک نہیں 5 بٹوارے ہوئے تھے، اور آج ہم ان 5 بٹواروں کے اوپر بات کرنا جا رہے ہیں۔ یہ جو کمپلیکسٹی ہے آف دی پارٹیشن آف انڈیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ باتیں جو آپ کو نہ کتابوں میں بتائی جاتی ہیں نہ آپ کو ٹی وی پہ بتائی جاتی ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ پارٹیشن نمبر 1، برما، میانمار، 1937۔ 1937 میں کوائٹلی جو برٹش راج تھا اس ٹائم کا، اس نے برما کو علیحدہ کر دیا ہندوستان سے۔ برما کی سرزمین صدیوں سے ہندوستان کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں تو کوئی نیچرل بارڈر نہیں ہے برما اور ہندوستان کے بیچ میں۔ اس کو الگ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں برما کے اندر ایک نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی تھی۔ اس کے لیڈر تھے انگ سنگ، جو فادر ہیں انگ سنگ سوچی کے، جو فارمر پرائم منسٹر ہیں میانمار یا برما کی۔ انہوں نے اپنا رستہ چلنے کی ڈیمانڈ کی۔ برٹش راج کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ باقی ہندوستان کے اندر نہ پھیل جائے۔ ایک قلم کے سٹروک کے ساتھ، سٹروک آف دا پین، انڈیا کا جو ایسٹرن بارڈر تھا، کمپلیٹ ایسٹرن فرنٹیئر، اس کو الگ کر دیا گیا۔ جنگلوں کے بیچ میں سے، پہاڑوں کے، دریاؤں کے بیچ میں سے ایک لائن ڈال دی گئی اور کمیونٹیز کو الگ کر دیا گیا۔ یہ جو بٹوارا ہے برما کا، یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو روہنگا مسلمز کا جو پرابلم ہے برما کے اندر، یہ 1937 میں اس لائن کے ساتھ سٹارٹ ہوا جو برٹش راج نے لگائی۔ یہ تھا فرسٹ پارٹیشن آف دی انڈین سب کانٹیننٹ۔ بہت سے ہندوستان کے اندر رہنے والے، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس بارے میں شاید پتہ ہی نہیں ہے، اور مگر اس پارٹیشن سے ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ یہ آئیڈیا تھا کہ سب کانٹیننٹ کو، انڈین سب کانٹیننٹ کا بٹوارا کیا جا سکتا ہے، اس کو سلائس کیا جا سکتا ہے پیس بائی پیس، جسٹ فار دا سیک آف کنوینئنس۔ پارٹیشن نمبر 2، دا گلف اسٹیٹس۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی کہ دبئی اور یہ جو ٹرینشل اسٹیٹس تھے، دیر واز اے ٹائم ان ہسٹری کہ یہ ہندوستان یا پاکستان کا حصہ بن سکتے تھے۔ 1940 تک، یعنی 1940 تک، واسٹ پارٹس آف دا پرشین گلف، پلیسز لائک بحرین، عمان، ٹوریشل اسٹیٹ جس کو آج یو اے ای، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں، دے ور ڈائریکٹلی ٹائڈ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا۔ انڈین روپی سرکولیٹ کرتا تھا ایز دی کرنسی آف دیز ایریاز۔ جو انڈین آفیشلز تھے، یعنی وہ آفیشلز جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، وہ ایکسٹرنل افیئرز مینیج کرتے تھے ان علاقوں کے۔ ممبئی، بامبے واز کلوزر ٹو دبئی دین دلی واز ٹو کلکتہ، یعنی دبئی سے اگر آپ نے بامبے جانا ہوتا تھا تو وہ جلدی آپ پہنچ جاتے تھے بنسبت اس کے کہ آپ نیو دلی سے کلکتہ جا رہے ہو۔ مگر 1947 جب برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان سے نکل جائیں گے، کوئٹ کر دیں گے انڈیا کو، تو لنڈن
میں یہ جو کارونگ آف دا گلف ہے اس کا فیصلہ کیا گیا. ساؤتھ ایشیا کا جو ویسٹرن فرنٹیئر تھا یعنی انڈیا کا جو ویسٹرن فرنٹیئر تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا. یہ جو ٹائز تھی ہماری ٹریڈ کی, مائگریشن کی, اور یہ جو شیئرڈ کلچر تھا اس زمانے میں اس کو کاٹ دیا گیا. آج اس بارے میں ذرا سوچیں. لاکھوں لوگ انڈیا اور پاکستان سے دبئی, قطر, مسقط کے اندر رہتے ہیں. جو گلف اسٹیٹس تھی یہ بہت ہی تھوڑا عرصہ پہلے یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے دے ور ایڈمنسٹرڈ ایز این ایکسٹینشن آف انڈیا. یہ جو سیکنڈ گریٹ پارٹیشن ہے سب کانٹیننٹ کا, جیو پولیٹیکل ایمپوٹیشن, اس کے اوپر بھی بات نہیں کی جاتی. اب آ جاتے ہیں پارٹیشن نمبر 3, دا گریٹ ڈیوائڈ 1947. اس پارٹیشن کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی, ہندوستان میں بھی پاکستان کے اندر بھی. پرابلم یہ ہے کہ ان ساری کہانیوں کے اندر بائسز ہیں, کہانیاں جو ہیں وہ نامکمل ہیں. 1940 کی دہائی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی, برٹن تھا, وہ جنگ کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے ایگزاسٹ ہو گیا تھا. گاندھی اور کانگریس ڈیمانڈ کرتی تھی مکمل آزادی. جناح کی جو مسلم لیگ تھی وہ ڈیمانڈ کرتی تھی ہوم لینڈ فار دا مسلمس. جو سلوشن تھا برٹن کا, برٹش کا, وہ یہ تھا کہ انڈیا کو بیچ میں سے کاٹ دو. اور یہاں پہ یہ اسکینڈل ہے, اور اسکینڈل یہ ہے کہ جو بارڈر تھا, جو بٹوارے کی لائن بنانی تھی برٹش گورنمنٹ نے, وہ تیار ہی نہیں تھی 14 اور 15 اگست کو, اس دن جس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا تھا کہ برٹش ول کوئٹ انڈیا. جو سر سرل ریڈکلف تھا, انگلش لائر, جس کو بھیجا گیا تھا اس لائن کو بنانے کے لیے, اس نے اس وقت سے پہلے یعنی اس لائن کو, بٹوارے کی لائن کو بنانے سے پہلے کبھی انڈیا کا رخ بھی نہیں کیا تھا. صرف 5 ہفتے کے اندر یہ جو فیوچر تھا, یہ جو فیٹ تھا ملینز آف لوگوں کا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا, یہ اس آدمی نے ڈیسائیڈ کر دیا. جب پاکستان بنا 1947 14 اگست کو, تو انفیکٹ پاکستان کے لیڈرز کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا ایکچولی کیپٹل ہوگا کہاں. جناح صاحب کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کے جو 2 بڑے گریٹ کیپٹلز ہیں دہلی اور کلکتہ, ان میں سے ایک علاقہ, ایک شہر جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے گا. انہوں نے ایکچولی کلکتہ یعنی کلکتہ کی ڈیمانڈ کی تھی کیونکہ یہ اکنامک جول تھا بنگال کا. بنگال وہ صوبہ تھا ہندوستان کا جس میں مسلم پاپولیشن سب سے زیادہ تھی. دونوں جو ڈیمانڈ تھیں کلکتہ اور نیو دہلی کی, ان کو برٹش نے ڈینائی کر دیا. دلی جو ہے وہ انڈیا کا کیپٹل بن گیا اور کلکتہ جو ہے وہ ویسٹ بنگال کے صوبے کو دے دیا گیا. پاکستان کو انسٹیڈ کراچی کو کیپٹل ڈکلیئر کرنا پڑا. ایک شہر جو اس وقت تک ایک صرف چھوٹا سا پروونشل پورٹ ہوا کرتا تھا, سڈنلی اٹ واز ایلیویٹڈ ٹو دا نیو کیپٹل آف اے مسلم نیشن. اس پارٹیشن کی, بٹوارے کی جو کاسٹ ہے, جو درد ہے, جو پیڑ ہے, وہ آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے. 15 ملین پیپل اپروٹڈ, 1.5 کروڑ لوگوں کو اپروٹ کر دیا گیا. ان کی جو اینسسٹرل علاقے تھے ان سے ان کو مائگریشن پہ مجبور کر دیا گیا. 2 ملین ڈیڈ, 20 لاکھ لوگ اس دنگے فساد کے اندر. یہ وہ فگرز ہیں جو آفیشیل فگرز ہیں جو اس میں مارے گئے. میسیکرز, فورس مائگریشنز, گاؤں کے گاؤں صفایا کر دیے گئے. ٹرینز جو ہندوستان سے, انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی, پاکستان سے انڈیا جا رہی تھیں, وہ لاشوں سے بھری ہوئی تھی. گاندھی دا مین ہو ہیڈ پریچڈ نان وائلنس آل ہز لائف, اہنسا کا پرچار کرتے رہے وہ اپنی ساری زندگی, مگر وہ ڈسپیر میں یہ سارا معاملہ دیکھتے رہے. انہوں نے فاسٹ بھی کیا کہ اس بلڈ شیڈ کو روکا جا سکے. جناح صاحب ہیلڈ ایز دا قائد اعظم ان پاکستان, بیمار, مگر جو برڈن تھا ایک نئے ملک کے بننے کا وہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. پارٹیشن جو ہے وہ ایک لائن نہیں تھی ایک نقشے کے اوپر, ایک زخم تھا, ایک ایسا زخم جو آج بھی رس رہا ہے. مگر سٹوری جو ہے پارٹیشنز کی وہ 1947 میں ختم نہیں ہوئی, کیونکہ ایک بات جس کے بارے میں بہت کم بات کی, انفیکٹ کی ہی نہیں جاتی, کیونکہ آج جب ہم ہندوستان اور پاکستان کا مکمل نقشہ دیکھتے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نقشے کے اندر 1947 کے اندر 560 پرنسلی اسٹیٹس تھی, وہ ریاستیں جن کو ان کے نواب, ان کے مہاراجا رول کیا کرتے تھے. حیدرآباد, کشمیر, جونا گڑھ, ہر ریاست کو فورس کیا گیا کہ وہ چوز کرے ہندوستان کو یا پاکستان کو. ہم آپ کو اس ویڈیو میں تمام 560 اسٹیٹس کی کہانی نہیں سنا سکتے, جو امپورٹنٹ باتیں ہیں
وہ ضرور پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اور ہندوستان میں رہنے والوں کو پتہ ہونی چاہیے. دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، جموں اینڈ کشمیر رولڈ بائی مہاراجا ہری سنگھ، ہندو رولنگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ. انیشلی آفٹر پارٹیشن انہوں نے انڈیپینڈنس ڈیمانڈ کی، مگر جب پاکستان اور انڈیا کی آل آؤٹ وار چھڑ گئی 1947 میں تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ٹو انڈیا انہوں نے سائن کر دی. آج بھی کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، آدھا پاکستان کے پاس ہے آدھا ہندوستان کے پاس ہے. حیدرآباد دکن، حیدرآباد اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پورے ہندوستان میں، انفیکٹ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر سب سے امیر ترین بادشاہ نظام آف حیدرآباد کو سمجھا جاتا تھا. نظام عثمان علی خان، مسلم رولنگ اے ہندو میجورٹی اسٹیٹ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام آف حیدرآباد نے پورچوگیز کو آفر کی تھی کیش کی کہ وہ گوا کو حیدرآباد کے اندر شامل کر لیں اور انڈیپینڈنس حیدرآباد ڈکلیئر کر دے. آپریشن پولو سپٹمبر آف 1948، انڈین گورنمنٹ اس کو پولیس ایکشن کہتی ہے، مگر ایکچولی انڈین آرمی انویڈڈ حیدرآباد اور فورسلی انیکسڈ انٹو انڈیا. اسی طرح جوناگڑھ، بھوپال، ترونکوٹ اور کلات، یہ چند امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں جو اب پاکستان یا انڈیا کا حصہ ہیں. آپ کو یہ جو میپ ہے 1947 کے بعد، ریڈ کلف لائن کے بننے کے بعد، یہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی پاکستان اندر سے کھوکھلا نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ ایکچولی پاکستان کا حصہ نہیں تھے 1947 میں. بھاولپور کا اسٹیٹ، اسی طرح کلات کا اسٹیٹ 1947 14 اگست میں پاکستان کا حصہ نہیں تھے. اسی طرح انڈیا کا اگر آپ میپ دیکھیں تو انڈیا کے سینٹر کے اندر آپ کو بہت بڑا حیدرآباد اسٹیٹ نظر آئے گا جو انڈیا کا حصہ اس وقت نہیں تھا. ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا کے سینٹر میں ایک بہت بڑی خلا تھی، جو باتیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، جس کے اوپر بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. کہ 1940 کے اندر جو برٹش گورنمنٹ ہندوستان کو چلا رہی تھی، اس کیبنٹ کے اندر تقریباً 70 سے 80% ہندوستانی تھے. موسٹ امپورٹنٹلی جو منسٹری آف انٹیریئر تھی وہ سردار پٹیل چلا رہے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ خیال تھا کہ جو ہندوستان کے اندر جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جو انڈین انڈیپینڈنس کے لیے ہو رہی ہیں، اس کی رپورٹ سردار پٹیل ماؤنٹ بیٹن تک نہیں پہنچایا کرتے تھے. اس بات کے اوپر بھی روشنی اب ڈالی جا رہی ہے کہ یہ جو ابرپٹ برٹش نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ خیال تھا کہ جس قسم کا بلڈ شیڈ ہونے والا ہے، چونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس وقت تک ہندوستانیوں کے کنٹرول میں آ گئی تھی اور اس کے جو منسٹری تھی انٹیریئر کی وہ سردار پٹیل چلا رہے تھے، تو جو انفارمیشن اور جو پاور ہے وہ ایکچولی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو وہ جلد از جلد ہندوستان سے اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہ رہے تھے. فائنلی جی پارٹیشن نمبر 5، بنگلہ دیش 1971، فائنل بلڈیسٹ پارٹیشن. 1947 میں پاکستان کو کریٹ کیا گیا ایز اے ہوم لینڈ فار دا مسلمس، مگر اس وقت پاکستان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایسٹ اینڈ ویسٹ، سیپریٹڈ بائی تھاؤزنڈز آف مائلز آف انڈین ہاسٹائل ٹیریٹری. شروع سے ایسٹ پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، نگلیکٹڈ فیل کرتا تھا. جو لینگویج تھی بنگال کی، اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. یہ جو اردو کو ایز دی نیشنل لینگویج آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا، بنگالی لینگویج کو ایز اے ریجنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا. یہ جو اکانومی ہے ایسٹ پاکستان کی، کلیم یہ کیا جاتا تھا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس کی آوازوں کو اگنور کیا جا رہا ہے. 1971 میں یہ جو غصہ تھا یہ ایکسپلوڈ ہو گیا، اور شیخ مجیب الرحمان، شیخ حسینہ واجد کے والد، دا فاؤنڈنگ فادر آف بنگلہ دیش، ان کی عوامی لیگ نے اٹانومی ڈیمانڈ کی. پاکستان آرمی نے آپریشن سرچ لائٹ لانچ کیا اور ایک بروٹل کریک ڈاؤن تھا نیشنلسٹ موومنٹ کے اوپر جو ایسٹ پاکستان میں تھی. انڈیا نے ہیلپ کی، انڈین آرمی نے انویٹ کیا ایسٹ پاکستان کو، اور فائنلی ملینز آف ریفیوجیز نے ایسٹ پاکستان سے انڈیا مائگریشن شروع کر دی. فائنلی ڈسمبر 1971 میں آفٹر اے بریف وار ایسٹ پاکستان بروک اوے اینڈ بنگلہ دیش واز فارمڈ. جو سب سے بٹر لیسن، سب سے ڈیفیکلٹ پینفل لیسن ہم نے لرن کیا اس ایمپوٹیشن سے، وہ یہ تھا کہ ریلیجن الون کی ناٹ یونائٹ اے نیشن. کلچر، لینگویج، جسٹس کو اگنور کر کے آپ ایک نیشن نہیں بنا سکتے. برما ایسٹ میں، گلف اسٹیٹس ویسٹ میں، انڈیا پاکستان 1947 میں، اور پرنسلی اسٹیٹس ٹورن اپارٹ بنگلہ دیش 1971. 5 پارٹیشنز، 5 وقت
ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کو توڑ دیا گیا، ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایمپیوٹیٹ کر دیا گیا۔ سیم ڈیرمپل نے اپنی کتاب میں شیٹرڈ لینڈز کا ہے اس علاقے کو، اور انڈیڈ ساؤتھ ایشیا آج بھی اگر ہم دیکھیں 77 77 78 ایئرز ہو گئے ہیں بٹوارے کو، اٹ ریمینز ون آف دا موسٹ ڈیوائڈیڈ ریجنس آن ارتھ۔ یہ جو گوسٹ ہیں پاسٹ کے، ہم آج بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ وی آر اسٹل ہانٹیڈ بائی دا گوسٹ آف دیز 5 پارٹیشنس۔ مگر ایک ڈیپر کویسچن ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ یہ جو بٹوارے تھے یہ کیا یہ ختم ہو گئے؟ یہ 1947 سے 71 کے بعد ان بٹواروں کا خاتمہ ہو گیا، یا آج بھی ہم ان بٹواروں کی جو درد ہے اس کو جی رہے ہیں؟ آج ہم کشمیر کی طرف اگر دیکھیں، اگر ہم روہنگیا کرائسس کو دیکھیں میانمار کے اندر، اگر ہم پانی کی جنگ کی طرف دیکھیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے آن دی انڈس واٹرز ٹریٹی، یہ سیم بارڈر جو ریڈ کلف نے انگریز سامراج کے کہنے پہ جلدی میں بنائے، یہ جو لائنیں تھیں یہ آج بھی ہماری زندگیوں کو ڈکٹیٹ کری ہیں، ہماری پولیٹکس کو ڈکٹیٹ کری ہیں، ہمارے کانفلکٹس کو ڈکٹیٹ کری ہیں۔ تو ہم اس سوال کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم جو لوگ ہیں میانمار، برما سے لے کے، انفیکٹ اگر آپ آج کے گلف اسٹیٹس کو بھی دیکھیں، اگر وہ اپنی تاریخ کی طرف دیکھیں، تو سوال ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو بٹوارے کی درد ہے کتنی صدیوں تک اور ہمارے ساتھ رہے گی، کتنی جنریشنز اس سے سفر کریں گی؟ یہ جو لائنیں بنائی تھیں برٹش راج نے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی، یہ لائنیں جو ہیں وہ ہم اپنے سینوں سے کب ختم کریں گے؟ یہ لائنیں کب تک ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی؟ یہ جو ڈویژن تھا یہ شاید انیویٹیبل تھا، کیونکہ تاریخ کے اندر ایسے ہوا ہے کہ اسٹیٹس بن جاتی ہیں اور نیشن اسٹیٹس الگ بھی ہو جاتی ہیں ایک لینڈ ماس کے ساتھ۔ مگر یہ جو آج کی ہماری پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی یہ کیوں لکھا گیا؟ ہم اس کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ ہم اس تاریخ سے، اس تاریخ کے درد سے، اس تاریخ کی ایمپوٹیشن سے اپنی جان چھڑا کیوں نہیں رہے؟ ہم آگے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم ہمیشہ جب بھی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بٹوارے کی لائنیں یاد آ جاتی ہیں جو 17 اگست 1947 کو ڈرا کی گئی۔ بہت شکریہ۔